سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم في كفرهم وإنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق بالباطل أنهم ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں قوم ابراہیم کے بارے میں کہ ان کا کفر، ان کا عناد، ان کا تکبر، ان کا حق کو چھوڑ کے باطل کو اپنانا، انہم ما کان لہم جواب بعد مقالت ابراہیم علیہ السلام. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بات فرمائی، آپ نے دلائل کے ساتھ رد فرمایا، تو اب دشمنوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کیونکہ اس لیے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، یاد رکھیں کہ جتنا اہل باطل ہیں ان کے پاس قوت دلیل نہیں ہوتی. جتنے ہی فرق باطلہ ہیں، کافرہ ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مجوس ہیں، ہندوز ہیں، بدھ مت ہیں، یدھ مت ہیں، اور بھی جتنے فرق ضالہ ہیں، دلائل نہیں ہوتے، ان کے پاس توہمات ہوتے ہیں، ان کے پاس شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مخالف کو توہمات میں ڈالتے ہیں، شبہات میں ڈالتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ دلیل ہو ایسی کہ جس کا کوئی توڑ نہ کر سکے، وہ حق کے ساتھ ہو. تو اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم سے بات کی، قوم کو مخاطب کیا، تو اب صاف بات ہے کہ قوم کے پاس جواب تو کوئی نہیں تھا. الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار. کہنے لگے کہ اب اور کوئی حل نہیں مگر یہی حل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا تو ہم قتل کر دیں یا ابراہیم علیہ السلام کو ہم جلا ڈالیں. بس نہ ہوں گے نہ مقابلہ ہوگا. کفر کا آخری حد جو ہے پھر یہی ہوتی ہے. جیسے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کے دشمنوں نے جب تجویز کی، تدبیر کی کہ کسی طرح یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قید کر دیں یا آپ کو نعوذ باللہ ہم قتل کر دیں یا پھر مکے سے نکال دیں تاکہ نہ آپ ہوں گے اور نہ یہ مسائل پیدا ہوں. اللہ نے فرمایا یمکرون ویمکر اللہ. آپ کے دشمنوں نے بھی تدبیر کی لیکن اللہ کی بھی تدبیر ہے. اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ان کی تدبیریں کیا کر سکتی ہیں؟ تو یہ ہمیشہ سے کفر کا یہ عادت ہے، یہ تاریخ ہے کہ ان کو موقع ملے وہ ظلم کرنا جانتے ہیں، جلانا جانتے ہیں، قتل کرنا جانتے ہیں. دلیل تو ہے نہیں کہ بات کریں.
بات وہ کرتا ہے جس کے پاس دلیل ہوتی، اور جس کے پاس دلیل نہ ہو پھر وہ جہالت پہ اتر آتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں نے بھی پھر یہی کیا، الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار وذلك لانهم قام عليهم البرهان فتوجهت عليهم الحجه وعدلوا الى استعمال جاههم وقوة ملكهم۔ اللہ فرماتی ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ان پہ اللہ کی طرف سے دلیل مکمل ہو گئی، حجت پوری ہو گئی، اب ان کے پاس جواب تو ہے نہیں، اب انہوں نے اپنی ظاہری قوت کے بادشاہ ہمارے ساتھ ہے، طاقت ہمارے ساتھ ہے، قتل کر دو، جلا دو، کون پوچھنے والا ہے۔ وقالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ اللہ نے ارشاد فرمایا دوسری جگہ پہ وقالوا بنوا له بنيانا، کہنے لگے ایک بڑی دیوار، چار دیواری بناؤ، اس کے اندر آگ جلاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو اندر ڈال دو، وَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے بھی ایک مکر سوچا، تجویز سوچی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، لیکن ہم نے اپنے پیغمبر کی مدد کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کیا، ان کی قوت کو مٹا ڈالا۔ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ حَشَدُوا فِي جَمْعِ أَحْطَابٍ عَظِيمَةٍ مُدَّةً طَوِيلَةً، ان لوگوں نے اعلان کیا کہ لکڑیاں جمع کرو، کافی مدت تک لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، وَحَوَّتُوا حَوْلَهَا، اور اس کے باہر ایک دیوار بنا دی، ثُمَّ أَضْرَمُوا فِيهَا النَّارَ، پھر اس کے اندر اس لکڑیوں کو آگ لگائی، فَارْتَفَعَ لَهَا لَهَبٌ إِلَىٰ عَنَانِ السَّمَاءِ، اب وہ آگ کے شعلے اتنے بلند ہوتے تھے جیسے آسمانوں پہ پہنچ رہے ہوں، کیونکہ بہت بڑی چار دیواری بنائی، اس کے اندر لکڑیاں جمع کرتے کرتے پھر جب آگ جلی تو معلوم ہوتا تھا کہ آسمان پہ جا رہے ہیں۔ وَلَمْ تُوقَدْ نَارٌ قَطْ أَعْظَمَ مِنْهَا، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اتنا بڑا آگ کا الاؤ کبھی روشن نہیں کیا گیا، یعنی بہت بڑا الاؤ تھا، ایسی آگ کبھی نہیں جلائی کہ ایک میل ضرب ایک میل، اتنی بڑا انہوں نے تیار کیا۔ ثم عمدوا الى ابراہیم فقذفوه والقوه في كفة المنجنيق ثم قذفوه فيها فجعلها الله عليه بردا وسلاما وخرج منها سالما بعدما مكث فيها اياما فلهذا وامثاله جعله الله للناس اماما فانه بذل نفسه للرحمن وجسده للنيران وسقى بولده للقربان وجعل ماله للزيفان ولهذا اجتمع على محبته جميع اهل الاديان۔ اب جب انہوں نے آگ جلا لی تو ارادہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جائے، تو بعض مفسرین نے کتب متقدمہ سے لکھا ہے کہ اب ان کے لیے یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں کیسے، تو پھر انہوں نے منجنیق بنائی۔ یہ منجنیق آپ دیکھتے ہیں جیسے کرین ہوتی ہے، اس انداز میں ایک منجنیق بنا کے اس کے ساتھ انہوں نے ایک پالکی لگائی، اس کے اندر حضرت ابراہیم کو بٹھایا گیا کہ منجنیق کے ذریعے دور سے پھینک دیں گے تو آپ سیدھے آگ میں جا پڑیں۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اول من یکسا ابراہیم الخلیل، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا لباس جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔
صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سے بھی پہلے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھ سے۔ یا رسول اللہ آپ کی شان عظیم ہے تو آپ سے پہلے ان کو لباس ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس لیے کہ اول من جرد فی سبیل اللہ، وہ پہلے پیغمبر ہیں جو اللہ کے دین کے لیے جن کے کپڑے بھی اتارے گئے، آج اللہ بدلا دے گا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب ظالموں نے آگ میں ڈالنا چاہا تو آپ کا لباس بھی اتارا۔ یہ دشمنی کی انتہا ہوتی ہے، ورنہ لباس کیا کرے گا بھی؟ آگ اگر لباس بدن پہ ہوگا تو آگ میں جلنے میں کتنی دیر لگے؟ لیکن یہ ذلالت اور دشمنی کی انتہا ہوتی ہے کہ اور بھی توہین کرو کہ اللہ کے پیغمبر کو کپڑوں سے عریا کرو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کے بدن پہ لباس بھی۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ نے کیا عجیب کلام لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جب آپ کو ڈالا گیا فَجَعَلَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، اللہ نے آگ کو آپ پہ ٹھنڈا کر دیا، معتدل کر دیا۔ وَخَرَجَ مِنْهَا سَالِمًا، اور کئی دن اس آگ میں رہنے کے باوجود حضرت ابراہیم صحیح سلامت نکل آئے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اقتدا کرنے والوں کو جعلہ اللہ للناس اماما، اللہ نے پھر مقام امامت نصیب فرمایا، ابو الانبیاء بنایا۔ وَإِنَّهُ بَذَلَ نَفْسَهُ لِلرَّحْمَٰنِ، کہ اس نے رحمان کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ وَجَسَدَهُ لِلنِّيرَانِ، اور اپنے جسد کو آگ پہ ڈالا۔ فَسَخَىٰ بِوَلَدِهِ لِلْقُرْبَانِ، اور اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح پہ تیار ہوئے۔ وَجَعَلَ مَالَهُ لِلضَّيْفَانِ، اور اپنے مال کو مہمان نوازی پہ لگا دیا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم پھر ہم آپ کو ایسا بدلہ دیتے ہیں کہ جمع علی محبتہ جمیع اہل الادیان، کہ تمام ادیان کے لوگ جو ہیں وہ سارے ابراہیم سے محبت کریں گے۔ اب دیکھیں یہودی ہیں وہ بھی مانتے ہیں، نصرانی ہیں وہ بھی مانتے، مشرکین مکہ ہیں وہ بھی مانتے، وہ بھی کہتے ہیں ہم حضرت ابراہیم کے طریقے پہ ہیں، کعبے کا مجاور ہیں ہم۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں نفی فرمائی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ جھوٹ بولتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کوئی طریقے نصرانیت پہ نہیں تھے، نہ یہودیت پہ تھے، نہ شرک پہ تھے، وہ بتوں کو مٹانے والے ہیں، یہ اللہ کے گھر میں بت رکھنے والے، کیسے ابراہیم کے طریقے پہ؟ لیکن اللہ نے سب کے دلوں میں محبت ڈالی کہ ابراہیم کو سب مانتے ہیں، اور اللہ نے ایسا صلہ دیا ہے کہ قیامت تک جب بھی کوئی مسلمان آقائے مدنی پہ درود پڑھے گا تو ابراہیم کا نام بھی لے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ نے میرے لیے جان دی ہے، بیٹا دیا ہے، بدن دیا، ہم نے بھی تیرا نام پھر قیامت تک رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ اے سلمہ منہا بأن جعلها علیہ بردا وسلاما، اللہ نے آپ کو آگ سے محفوظ رکھا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا، معتدل کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان واقعات میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ کے لیے آگ میں تو جلنا پڑتا ہے،
لیکن پھر آگے جنت کی ہوائیں بھی نصیب ہوتی ہیں، مقام شہادت بھی نصیب ہوتے ہیں، جنت کے گھر بھی نصیب ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جو بھی راہ حق میں قربانیاں دیں گے ان کو تو آگ سے گزرنا ہوگا، کبھی دریاؤں سے گزرنا ہوگا، کبھی آگ سے گزرنا ہوگا، کبھی انگاروں پہ لٹایا جائے گا، کبھی کانٹوں پہ چلایا جائے گا۔ یہ تاریخ عالم ہے، یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا جائے گا قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا یقول لقومه مکرہا لهم وموبقا علی سوء سنیہم فی عبادتہم للاوثان انما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا صداقة وألفة منكم بعضكم لبعض في الحياة الدنيا وهذا على قراءة من نسب مودة بينكم على أنه مفعول له وأما على قراءة الرفع مودة فمعناه انما اتخاذكم هذا لتحصل لكم المودة في الدنيا فقط۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ظالمو انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، یہ اللہ کے سوا جو تم نے بت بنا رکھے ہیں، یہ تم نے جو جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، یہ تم نے جو دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں، یہ آپس میں الفت محبت دنیا میں پیدا کرنے کے لیے، یعنی یہ کہے کہ ہم سب ایک طریقے پہ ہیں، اور جب تک محبت نہ ہو آدمی عبادت بھی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کو سمجھایا کہ تم ان بتوں سے جو محبت کر رہے ہو یا یہ سب کچھ مودت کے لیے کر رہے ہو، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ آج تو تم اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کر رہے ہو، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ایک دوسرے پہ لعنت بھیجو گے کہ تو نے گمراہ کیا ہو، کہے گا نہیں تو بدبخت ہو، کہے گا نہیں تو بدبخت۔ اللہ نے فرمایا انجام تو تمہارا پھر یہی ہونا ہے قیامت میں کہ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنْعَكِسُ هَذَا الْحَالُ فَتَبْقَى هَذِهِ الصَّدَاقَةُ وَالْمَوَدَّةُ بُغْضًا وَشَنْآنًا کہ قیامت والے دن الٹ ہوگا، آج جو محبت و مودت ہے وہ بغض میں بدل جائے گی، مستضعفین مستکبرین پہ چڑھیں گے، مستکبرین مستضعفین پہ کہیں گے کہ تم نے گمراہ کیا ہو، کہیں گے نہیں تم تو خود ہی گمراہ تھے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا يَلْعَنُ الْأَتْبَاءَ الْمَتْبُوعِينَ وَالْمَتْبُوعُونَ الْأَتْبَاءَ، جو اتباع کرنے والے تھے وہ متبوعین پہ لعنت بھیجیں گے، متبوعین ان پہ لعنت بھیجیں گے۔ جیسے اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا کلما دخلت امۃ اللعنت اختہا، ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے۔ جیسے تیسرے مقام میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ نے فرمایا قیامت والے دن تمام دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، سب دشمن ہو جائیں گے، صرف متقین کی دوستی باقی ہوگی۔ اللہ والوں کی دوستی دنیا میں بھی باقی، آخرت میں بھی باقی، قیامت میں بھی باقی، کیونکہ وہ الحب فی اللہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہے، بغض بھی اللہ کے لیے ہے، وہ قیامت میں بھی باقی رہے گی۔ قل فرماتی ہیں وقال ہاہنا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ مَأْوَاكُمْ أَيْ مَصِيرُكُمْ وَمَرْجِعُكُمْ بَعْدَ وَسَاعَةِ الْقِيَامَةِ إِلَى النَّارِ۔ جب میدان حشر کی سختیاں بھگت لوگے، جب حساب کتاب ہو جائے گا تو لوٹو گے کہاں؟ جہنم کی طرف لوٹو گے، اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وَمَا لَكُمْ مِن نَّاصِرٍ يَنصُرُكُمْ، قیامت میں نہ تو تمہارا کوئی مددگار ہوگا جو مدد کرے، وَلَا مُنقِذٌ يَنقِذُكُم مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ،
اور نہ کوئی اللہ کے عذاب سے تمہیں چھڑانے والا ہوگا۔ وَهَذَا حَالُ الْكَافِرِينَ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، لیکن ایمان والے جو ہوں گے اس دن بھی مودت ہوگی، محبت ہوگی، صداقت ہوگی، اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ انبیاء علیہم السلام کا تقرب ہوگا، اولیاء اللہ کا تقرب ہوگا۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن اسماعیل الرامسی قال حدثنا ابو عاصم الثقفی قال حدثنا الربیع بن اسماعیل بن عمرو بن سعید بن جعدہ بن حبیرة المخزومی عن نبیہ عن جدہ عن ام ہانی اخت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرك ان اللہ تعالی يجمع الاولین والآخرین یوم القیامت فی صعید واحد فمن يدری این الطرفان قالت اللہ ورسولہ اعلم ثم ينادی مناد من تحت العرش یا اہل التوحید فیشرئبون قال ابو عاصم يرفعون رؤوسهم ثم ينادی یا اہل التوحید ثم ينادي الثالثة يا أهل التوحيد إن الله قد عفا عنكم قال فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا يعني المظالم ثم ينادي يا أهل التوحيد ليعفي بعضكم من بعض وعلى الله الصواب۔ بی بی ام ہانی حضرت علی ابن ابی طالب کی بہن ہے، اخت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے آقا انعامدار رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی اخبروں کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں ان اللہ تعالی یجمع الاولین والآخرین، قیامت والے دن اللہ پہلے جو گزر چکے ہیں، جو حضور کے بعد گزرے ہیں، یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوق ہے ان کو ایک میدان میں جمع کریں گے فی صعید واحد۔ لیکن یاد رکھیں وہ میدان، وہ زمین جو ہے وہ اور زمین ہوگی، یہ زمین نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جس زمین پہ مخلوق کو کھڑا کریں گے، حساب کتاب ہوگا، وہ زمین اور ہوگی، ایسی زمین ہوگی جس میں کبھی گناہ نہیں ہوا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ جس دن اللہ اس زمین کو بدل ڈالیں گے، یہ زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائیں گے۔ حضور نے فرمایا یجمع اللہ الاولین والآخرین فی صعید واحد، ایک ہی میدان میں اللہ سب کو جمع کریں گے۔ فمن یدری این الطرفان، حضور نے فرمایا کون جانتا ہے کہاں انتہا ہوگی ان لوگوں کی، کہاں تک پہنچیں گے، کتنی اللہ کی مخلوق ہوگی۔ قالت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتے ہیں۔ ثم ینادی مناد من تحت العرش، پھر اللہ کے حکم سے عرش کے نیچے سے آواز دی جائے گی یا اہل التوحید، میرے توحید کے عقیدے والوں اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہم اجعلنا من اہل التوحید، اللہم اجعلنا من اہل التوحید واہل السنت والجماعہ، ثبتنا علی ذلک وامتنا علی ذلک وارحمنا ولا تحرمنا۔ آواز آئے گی یا اہل التوحید فیشرئبون، یشرئبون کا معنی یرفعون رؤوسہم، اپنے سر اٹھائیں، کو آواز آ رہی ہے، ہمیں بلا رہے ہیں۔ ثم ینادی مناد من اہل التوحید یا اہل التوحید، پھر تیسری آواز آئے گی یا اہل التوحید ان اللہ قد عفا عنکم، اللہ نے تمہارے سب گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم الذین یدخلون الجنۃ بغیر حساب۔ اللہ کے آگے کیا بعید ہے، کیا مشکل ہے، بغیر حساب کے بخش دیں، کیا مشکل ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے، بندوں کو معاف کر دیں، مالک ہے۔ اللہ فرمائیں گے ان اللہ قد عفا عنکم،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا ہے. وَيَقُومُ النَّاسُ قَدْ تَعَلَّقَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ فِي ظَلَامَاتِ الدُّنْيَا یعنی الْمَظَالِمِ. اب وہ لوگ کھڑے ہوں گے کہ اللہ میاں آپ نے تو معاف کر دیا لیکن اس نے میرا حق دینا ہے. وہ کہے گا اللہ میاں اس نے میرا حق دینا ہے, آپ نے تو اپنے حقوق تو معاف کر دیے لیکن ہمارے حق کدھر جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حکم دیں گے, ملائکہ پھر آواز دیں گے ثم ینادی یا اہل التوحید لیعفو بعضکم من بعض. اللہ فرمائیں گے اہل توحید اب ایک دوسرے کو تم بھی معاف کر دو, بدلہ میں دے دیتا ہوں سب کو. تم بھی اب معاف کر دو ایک دوسرے کو اور بدلہ میرے اوپر ہے. وعلی اللہ الثواب, اور اس کا صلہ جو ہے میں تمہیں دے دوں گا. تو اب یہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں کے بارے میں کہے تو پھر کون انکار کر سکتا؟ میں اصل میں بات یہی ہوتی ہے کہ جیسے بزرگوں نے لکھا ہے نا جی کہ رحمت حق بہانمی جو ید بہانمی جو ید. اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانہ مانگتی ہے, وہ کوئی بدلہ شدرہ نہیں مانگتی. اللہ کو پیسوں کی ضرورت ہے, اللہ کو تیرے سونے چاندی کی خزانے کی. یہ تو دنیا میں ہماری حوث ہے نا, میری جائیداد, میرا مال, میری اولاد, میرا فلاں میرا فلاں میرا فلاں. انجام کیا ہوتا ہے؟ کفن بھی کوئی دے گا یا خدا جانے نہیں دے گا, جنازہ بھی پڑھے گا خدا جانے کو نہیں پڑھے گا. ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ جن کے ماشاءاللہ 4 بیٹے 4 بیٹیاں سب اعلیٰ تعلیم یافتہ, کوئی انگلینڈ میں, کوئی امریکہ میں, کوئی آسٹریلیا میں, بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ. باپ مر گیا وہ جنازے پہ بھی نہیں پہنچے. تو اللہ کا نظام ہے. بڑے بڑے آدمی حج کرنے کے لیے آتے ہیں, مینا میں مر جاتے ہیں, وہ جانتے نہیں کس کی لاش ہے پڑی ہوئی, کوئی پہچانتا ہی نہیں کہ کون ہے. اچھا کچھ ایسے حوادث ہو جاتے ہیں شناختی نہیں ہوتی, بس پڑے رہے. کچھ عرصے کے بعد جب قانون میں مدت پوری ہو گئی, اٹھایا 2 بندوں نے جنازہ پڑا, ڈال دیا گیا. اصل بات یہ ہے کہ انسان پر اللہ کی رحمت ہو جائے اور آخرت سنور جائے, دنیا تو چیز بھی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے رحمت, اللہ کی رحمت کو بخشنے میں بہانے کی ضرورت ہوتی ہے. بندے نے نماز پڑھ لی, عمرہ کر لیا, رو پڑا, معافی مانگا, چلو بھی معاف کیا, خلاص جاؤ. اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حاجی حج پہ آتے ہیں میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں, اللہ تو جانتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یا ایھا الملائکہ, میرے فرشتے بتلاؤ یہ سارے بندے جو آئے ہوئے ہیں شاسن غبرن, کہ ان کے کپڑے بھی اب میلے ہو گئے, بال بھی کھلے ہوئے ہیں, بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے, یہ کیا لینے آئے ہیں یہاں ریت کے میدان میں؟ ملائکہ عرض کریں گے اللہ میاں آپ تو جانتے ہیں, آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم حاضر ہیں بتا دیتے, اور آپ تو جانتے ہیں آپ سے کیا چھپا ہے. یہ اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے آئیں. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیے ہیں ان کے گناہ. اسی لیے یاد رکھو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوا. زندگی شرک میں گزر گئی, گناہوں میں گزر گئی, شرابوں کبابوں میں گزر گئی, ایک دفعہ خدا کے دروازے پہ آ کے توبہ تو کر, اللہ سب ٹکانے کے لیے تیار. مانا یہ ہے کہ بس خدا کے دروازے پہ آ جاؤ. اگر آدمی 70 سال کے گناہوں کے ساتھ بھی, صحیح روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ نے شیطان کو مردود کیا تو شیطان بدبخت نے عرض کیا, کہنے لگا مولا میں تو ملعون بن گیا ہوں, میں تو لعنتی ہو گیا, لیکن میں بھی تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا. میں بھی اولاد آدم کو ایسا گمراہ کروں گا, لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, میں آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, ہر
طرف سے ایسے ایسے حملے کروں گا اور ان کو ایسی ایسی نافرمانی اور گناہوں میں مبتلا کروں گا کہ آپ دیکھیں گے میں ان کو شرک بھی کراؤں گا، کفر بھی کراؤں گا، گناہ بھی کراؤں گا، ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ پتہ ہے مولا نے فرمایا وعزتی وجلالی، فرمایا ملعون مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب بھی توبہ کریں گے میں معاف کر دوں گا۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ گر کافر ہو مشرک ہو، تم کافر ہو مشرک ہو بت پرست ہو، بازا گر 1000 بار توبہ شکستی بازا، تم 1000 دفعہ توبہ کر کے توڑ چکے ہو پھر بھی آ جاؤ، ابھی دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اور دیر کتنی لگتی ہے توبہ کے لیے؟ نہ کسی نعت خوانی کی ضرورت ہے، توبہ کے لیے نہ کسی مولوی کی ضرورت ہے، نہ ختم صغیر کی ضرورت ہے، نہ کبیر کی ضرورت ہے، نہ دعوت کی ضرورت ہے، نہ کل خانی کی ضرورت ہے۔ اکیلا ہے، تنہائی ہے، اندھیرا ہے، رات ہے، بس سجدے میں گر جا، مولا میں تیرے در پہ آیا، میرے گناہ معاف کر دے، فرمایا جاؤ میرے بندے میں نے معاف کر دیا۔ وہ اتنا بڑا کریم ہے، کہتے تم مانگو تو صحیح نا مجھ سے، تم مانگنے والے تو بنو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بندوں سے مانگو بندے ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہر حاجت، ہر ضرورت اپنے اللہ سے مانگو۔ تیرے اگر جوتے کی تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا سے مانگو۔ بس مانگنے والے بنو۔ تم مانگتے ہو، مانگنے والوں سے پھر کیا ملو؟ تو خود مانگتے ہیں۔ اس لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قبیلہ اشعری، ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ جو تھا، حضرت ابی موسیٰ کو لے کے آئے کہ حضور کی خدمت میں جا کے درخواست پیش کریں کہ یا رسول اللہ ہمارا حال بہت خراب ہے، ہم بڑے فاقے میں آ گئے ہیں، بیت المال سے ہماری مدد کریں۔ حضرت ابی موسیٰ اشعری آئے۔ خدا کی شان ہے کہ اس دن حضور نے نماز میں یہ آیت پڑھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز زمین پہ چلنے والی ایسی نہیں بلکہ اس کے رزق کا میں ذمہ دار۔ تو حضرت ابی موسیٰ اشعری خاموش ہو گئے، کوئی بات نہ کی۔ قبیلے والوں سے کہا چلو بھائی چلے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہم جو مانگنے آئے تھے بات ہی نہیں کی تم نے۔ اس نے کہا جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر جانور جاندار کے رزق کا میں ذمہ دار ہوں تو میرے قبیلے کا بھی تو وہی ذمہ دار ہے، پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اصل بات ہے یقین کی۔ تم مانگنے والے بنو، ساری زندگی مانگتے رہو گے۔ تم سائل بنو، ساری زندگی سائل رہو گے۔ اور اللہ میں یقین کر کے بیٹھ جاؤ تو خدا ایسے پھل دیتا ہے، ایسی نعمتیں دیتا ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے کہ کسی بزرگ نے کہا کہ بن مانگے ملے موتی اور مانگے ملے نہ بھیک، کہ مانگو تو لوگ ٹھکرا دے رہے ہیں، جاؤ دباؤ، ہٹا کٹا ہے بھیک مانگتا ہے، جاؤ بدبخت، کیا شرم نہیں آتی؟ کوئی گالی دے گا، کوئی دھکا دے گا، کوئی کہے گا فراڈ ہے، کوئی کہے یار مسجد کے نام پہ کھاتے ہیں، مدرسے کے نام پہ کھاتے ہیں، 1000 باتیں سنو گے، لیکن بغیر مانگے جب اس کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ تو سارے انتظام وہ خود فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس دعا کرو کہ اللہ اپنے دروازے سے مانگنا بھی تو سکھا دے نا۔ مشکل تو یہ ہے نا کہ ہمیں مانگنا بھی تو نہ آیا نا۔
جب ہم سوال کرنا ہی نہ جانے، ہماری درخواست ہی غلط ہو، عرضی غلط ہو، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ اسی لیے اچھے سے اچھا وکیل رکھا جاتا ہے نا کہ بھی معقول درخواست ہو، قانون کے مطابق ہو، دفعات کے مطابق ہو، بالکل اس میں کوئی زبر زیر کی بھی غلطی نہ ہو۔ جب رب سے مانگنا ہے اس کے بھی تو طریقے ہیں نا۔ اچھا وہ طریقے کہاں سے ملیں گے؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ کہ کھانا تقسیم ہوتا ہے اور اس ڈبے پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، خالی ڈبے جو ہیں لوگ کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی چیز پر بھی اللہ کا نام ہے، بسم اللہ ہے، کوئی اسماء اللہ الحسنی ہے، تو ایسی چیز کا احترام کریں، اتنے حصے کو کاٹ کے محفوظ کر دیں، باقی پھینک دیں محفوظ کر کے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر یہ بھی انتظام ہے کہ یہ جو کوڑے کرکٹ کے لیے بڑے بڑے ڈرم رکھتے ہیں نا، ان میں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سفید ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہی کاغذوں کے لیے ہیں کہ ان میں جو اوراق ڈالی جاتی ہیں تو خاص گاڑی ان کو لے کے جاتی ہے اور باہر جا کے جلا کے حفاظت کے ساتھ محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم احترام رکھیں، خیال کریں۔ اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس میں اللہ کا نام کیوں لکھا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں بات۔ کچھ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہمارے حضرات بھی پڑھنے میں غلطی کر لیتے ہیں، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ آرام سے، کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے نام کے لیے ہے۔ کون سی زبان میں لکھا ہوا ہے؟ انگلش میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ جو اوپر لکھا نیم آف اللہ، تو یہ تو بہرحال احتیاط کریں۔ ویسے اگر یہ انگلش تلفظ میں ہے تو لفظ اللہ جو ہے یہ پڑھا ہی نہیں جاتا۔ بہرحال ان کو بھی لکھنا چاہیے کہ وہ نہ لکھیں۔ اس کمپنی کو جو کھانا بنا رہی ہے ایک لیٹر بھیج دیں۔ پہننا شریعت میں جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انگوٹھی چاندی کی ہو، سونے کی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا، ایک ہاتھ میں ریشم کے کپڑے کا ٹکڑا، دونوں لے کے فرمایا کہ ھذان حرامان علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں جو ہیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں۔ ریشم بھی حرام ہے اور سونا بھی حرام ہے۔ البتہ چاندی کی آپ انگوٹھی بنائیں، اس پہ نام لکھ کے مہر بنا لیں تو اور اچھی بات ہے، لیکن اگر نام بھی نہ لکھیں، کوئی اس میں نقش ڈال دے، کوئی بات نہیں۔ اگر کسی آدمی نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ 2 رکعت واجب الطواف نہ پڑھے، مغرب کی نماز کے بعد پڑھے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں ہر وقت اجازت ہے، جب چاہے طواف کرے، جب چاہے نماز پڑھے۔ اصل بات یاد رکھو، یہ مسئلے لڑائی جھگڑے کے ہیں نہیں، یہ مسئلے تو ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ مثال کے طور پہ تم عصر کے بعد آئے، تم نے طواف کیا، 1 کے بجائے 2 کر لو، 3 کر لو۔ تمہیں پتا ہے کہ میں انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھے بغیر حرم سے نہیں نکلوں گا، آرام سے طواف کرتے رہو، مغرب کی نماز پڑھ کے ساری 2 رکعت کر کے نماز پڑھ دو، اختلاف بھی نہیں۔
کیونکہ مغرب کے بعد پڑھنے میں تو کوئی اختلاف نہیں نا، سب کے نزدیک جائز ہے۔ عصر کے بعد تو اختلاف ہے نا، مغرب کے بعد نماز پڑھنے میں کس کا اختلاف ہے؟ سارے ائمہ اربعہ کے نزدیک جائز ہے۔ اچھا، اگر بفرض محال مدینہ منورہ جانا ہے، قافلہ تیار کھڑا ہے اور گاڑی والے انتظار کر رہے ہیں، صافی دروازے پہ کھڑے ہیں، تو چلو 2 رکعت پڑھ کے چل جاؤ، کوئی بات، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ آدمی بلا وجہ اس میں لڑائیاں لڑے یا اس میں ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگائے۔ اچھا، بعد احتیاط بھی کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے طواف کیا عصر کے بعد، مدینہ منورہ جانا تھا، وہ چلے گئے، مدینہ حرم سے نکل کے مسجد عائشہ سے بھی گزر کے جہاں مغرب پڑی وہاں جا کے 2 رکعت پڑھ لی۔ تو یہ اپنے اپنے اقوال ہیں اور سب ائمہ کے بعد دلیل ہے، تو اس لیے کسی کی نہ ہمیں تنقید کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی کی توہین کرنے کی اجازت ہے، بلکہ ٹھنڈے دل سے سوچیں تو اس میں اللہ نے ہمارے لیے رحمتیں رکھی۔ بہرحال تعویذ کے بارے میں 2 قول ہیں۔ بعض ائمہ کرام ظاہر حدیث سے فرماتے ہیں کہ تعویذ کرنا مطلقاً منع ہے، کہ جو بندہ تعویذ ڈالتا ہے اللہ اس کو بھی پھر تعویذوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تمائم طویلہ سے مراد ہے وہ جاہلیت والے زمانے کے تعویذ جن میں کفر کے کلمات تھے، جن میں شرکیہ کلمات تھے، وہ منع ہے۔ اگر آج کوئی آدمی قرآن جیب میں رکھ لے تو کیا منع ہے؟ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیت ہے یا حدیث مبارک کی دعا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ نہ ڈالا کریں، اسی سے آہستہ آہستہ پھر آدمی بڑھ جاتا ہے۔ آپ کے پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں ہوتا، یاد رکھو، رمل اور اجتباء اس طواف میں ہوگا جس کے بعد صفا مروہ دوڑنی ہو۔ جس طواف کے بعد صفا مروہ نہیں دوڑنی ہے، نہ رمل ہوگا نہ اجتباء ہوگا۔ کہتے جی کہ عذاب قبر کے انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں، پہلے ایک مسئلہ سمجھ لو کہ عذاب القبر حق، کہ عذاب قبر جو ہے حق ہے، لا ينکرھا الا ضال او مضل، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہوتا۔ صرف ایک فرقہ کلامیہ ہے معتزلہ کا، گمراہ فرقہ ہے جو عذاب قبر کا منکر ہے۔ عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ عذاب قبر جو ہے قرآن سے ثابت ہے، اغرقوا فادخلوا نارا، قرآن سے ثابت ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ حدیث سے ثابت ہے، میرے مدنی نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفتنة القبر۔ اگر ہے نہیں تو دعا مانگنے کا کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان 2 قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، اور ایک صحابی کی قبر پہ حضور بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا سبحان اللہ، ڈر کے۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا میں بھی قبر پہ موجود ہوں لیکن قبر نے میرے صحابی کو پکڑا ہے، میں نے اللہ سے دعا کی تو قبر نے کھول دیا۔ تو عذاب قبر حق ہے، باقی یہ کہنا کہ مچھلی کھا جائے گی تم نے عذاب دینا ہے، خدا نے دینا ہے، نہ عذاب اللہ دے گا تم دو گے۔ تو کیا مچھلی میں حضرت یونس کی حفاظت نہیں کی؟ کیا
جاہلوں والی بات ہے، وہ جی جل گیا تو عذاب جلنے والے کو عذاب اللہ دے گا، تم دو گے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو دنیا میں جتنے عذاب ہیں وہ جسد پہ ہوتے ہیں، روح نظر نہیں آتی۔ مرنے کے بعد جتنے عذاب ہیں وہ روح پہ ہوتے ہیں، چاہے جسد نظر آئے یا نہ نظر آئے۔ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نماز روزہ ہو گیا ہے، باقی یہی مسئلے رہ گئے ہیں کہ عذاب قبر ہوگا نہیں ہوگا، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، انبیاء زندہ ہیں مردہ، بس یہی مسئلے رہ گئے امت کے لیے۔ خدا کا خوف کرو، لوگوں کے عقیدے درست کرو، نماز درست کرو، روزے درست کرو، اعمال صالحہ پہ لوگوں کو زور دو۔ ایسے مسائل مختلفہ فیہا پہ جو صحابہ کے زمانے میں بھی اختلاف تھا، سب پہ رحمت اللہ علیہ، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اب بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک کو معراج جسمانی نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ بی ہے، اتنا بڑا مقام ہے، صدیقہ ہے، وہ فرماتی ہیں حضور تو میرے بسترے سے جدا ہی نہیں ہوئے، ما فقط تو جسد رسول اللہ عن فراشی، میں نے اپنے بستر سے حضور کو ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں پایا، تو معراج پہ کیسے گئے تھے آپ؟ اب یہ کہنے والی بی بی عائشہ ہے، لیکن جن کو اللہ نے علم دیا ہے اور اس کے حدیث محمد مصطفیٰ دیا، انہوں نے مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے کہا بی بی عائشہ بھی سچ کہتی ہے، قرآن بھی سچا، صحابہ بھی سچے، حضور کا معراج جسمانی بھی سچا، بی بی عائشہ بھی سچی۔ اور یہ بی بی عائشہ کیسے سچی؟ انہوں نے کہا بی بی عائشہ کی تو شادی ہوئی مدینے میں، معراج ہوا مکے میں، تو حضور کے تو بستر پہ وہ آئی ہی نہیں۔ حضور کا معراج قبل الہجرت ہے، بی بی عائشہ کی شادی بعد الہجرت ہے، تو اس کا معنی ہے بی بی کسی اور معراج کا ذکر کر رہی ہے جو خواب کا معراج ہے۔ اس معراج کی بات ہی اس وقت تو بی بی تھی ہی نہیں حضور کے گھر میں۔ ہمارے اپارٹمنٹ میں مسجد ہے جس میں جمعہ نہیں ہوتا، عید نہیں ہوتی، تراویح پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، تراویح تو آپ گھر میں بھی کھڑے ہو گے جماعت کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ بڑی مسجد میں آئیں، تاکہ جتنا زیادہ حاضری ہوگی، پتہ نہیں کسی کی دعا کی وجہ سے اللہ ہم جیسے بدکاروں پہ بھی رحم کرتے ہونا ہے۔ ایک اللہ کا حرم ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، اور دریا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ پہ پہنچ جائے گا، تو 30 لاکھ بندے میں کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں ہوگا، سب میرے جیسے ہوں گے۔ کوئی تو ہوگا نا اللہ والا، وہ بھی تو دعا مانگے گا، اللہ میاں تیرے بندے جو آئے ہیں ان کو خالی بھیجو گے۔ یہ دیکھو ایک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا جائز ہے، مانگو مرضی نہ مانگو مرضی، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگی ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگی۔ یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو بالکل کفر و اسلام کی جنگ بنی ہوئی ہے؟ میں مکے میں کتنی وقت رہنا چاہیے؟ جتنی اللہ نصیب کرے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ جتنا اللہ پاک کو منظور ہے، اللہ چاہے 2 دن 1 دن 4 دن 10 دن 10 گھنٹے مہینہ، جو کہ اللہ کو منظور ہے، شریعت تو پابند نہیں کرتی کہ اتنے دن ضرور لگاؤ۔ تبلیغ والے جو کہتے ہیں 4 مہینے لگاؤ 7 مہینے لگاؤ، تو یہ ان سے تم نہیں پوچھتے ہو، یہ 2 سال کے کنٹریکٹ میں جو نوکری کرنا ہے وہ ہے، اس میں صرف تکلیف دین سے ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ لاکھوں لوگ جو ہیں 2 سال کے کنٹریکٹ پہ آئے ہوئے ہیں، کوئی 3 سال کے کنٹریکٹ پہ آیا ہوا ہے، کوئی 4 سال کا، ان کے بارے میں تو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، جب دین کی بات کرو تمہیں کانٹا کیوں لگتا ہے؟ عجیب بات ہے، آدمی کو سوال کرتے شرم تو آنی چاہیے، جب دین کے لیے بلاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اور ڈاکہ مارنے چلتے ہیں۔ سوال کرتے ہوئے ضمیر مردہ ہو گئے ہیں، یعنی شرم بھی نہیں آتی آدمی کو۔
ایک آدمی دین کے لیے بلاتا ہے 2 دن لگاؤ، 4 دن لگاؤ، 40 دن لگاؤ، 4 سال لگاؤ، اللہ کے نبی نے 950 سال لگایا ہے۔ تو مغفرت نہیں ہوگی، بدعتی کی ہوگی، ہاں توبہ کرے تو ہو جائے گی، توبہ نہ کریں اللہ کی مرضی ہے، چاہے معاف کر دے چاہے نہ کریں۔ لوگ مہینے میں 11ویں مناتے ہیں، خالص بدعت ہے۔ اگر آدمی بیمار ہے، والدہ ان کی طرف سے خود عمرہ کر لیں۔ عید نماز پڑھنے کے لیے جب سورج نکل آئے عید نماز پڑھنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ میقات کا عمرہ بہت بڑی چیز ہے، وہ تو آگے حج کے برابر ہے۔ ہماری واپسی کی سیٹ کنفرم نہیں ہو رہی، ادھر سے آنے کے لیے بھی روتے تھے، اب جانے کے لیے بھی دعائیں کرا رہے ہیں کہ دعا کرو اللہ جلدی نکالے۔ میں تو دعا نہیں کرتا، کسی اور سے کروا لینا۔ بیچارے کو سیٹ کنفرم نہیں، آپ جناب ایئرپورٹ پہ جا کے وہاں کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ چانس میں نکل جائیں گے۔ حنیفہ کہتے ہیں انہوں نے کتاب کوئی نہیں لکھی۔ اچھا، جو کتاب نہ لکھے اس کو نہ مانو۔ حضرت ابو بکر نے کون سی کتاب لکھی؟ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے جو کتاب لکھی ہو مجھے دکھاؤ۔ حضرت عمر نے کون سی کتاب لکھی؟ ان کو بھی نہ مانے جو کتاب جو نہیں لکھی۔ بس دعا کرو اللہ جاہلوں کی جاہلیت سے اور بلا وجہ کی عداوت سے بچا دو۔ کتاب لکھنا ضروری نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ بعض لوگ محدث ہوتے ہیں، فقیہ ہوتے ہیں، مدرس ہوتے ہیں، مؤلف نہیں ہوتے۔ بعض لوگ مؤلف ہوتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، وہ مدرس نہیں ہوتے۔ بعض لوگ خطیب ہوتے ہیں، مدرس نہیں ہوتے۔ بعض مدرس ہوتے ہیں، خطیب نہیں ہوتے ہیں۔ میرے استاد تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں کرے، اتنا بڑا علم حدیث تھا، تفسیر تھا، ماشاءاللہ، کہ اللہ ان کی قبر کو روشن فرما دے کہ ہمارے جیسے تو کروڑوں بھی مل کے ان کے ایک ادنا سے علم کو بھی نہ پہنچے، لیکن تقریر کے لیے کہو نا تو وہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کہو نا جمعہ پڑھاتے تو ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائے، کبھی زندگی میں بولے نہیں بیچارے۔ حالانکہ عظیم محدث مدرس ماشاءاللہ، جب بخاری شریف پڑھاتے تو آدمی کا ایمان روشن ہو جاتا، لیکن تقریر نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے۔ ویسے یاد رکھو، آپ کو غلط فہمی ہے، مسند امام ابی حنیفہ موجود ہے، اور اسی طرح ان کے شاگردوں نے حضرت کے معلومات کو جمع کر کے اتنی عظیم کتابیں لکھی ہیں کہ جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہاں کھاد کی بوری 550 روپے ہے، لیکن ایک آدمی ادھار پہ 650 میں بیچتا ہے، جائز ہے؟ حضرت ابراہیم آگ میں کتنی دن رہے اللہ نے نہیں بتلایا تو ہم کیسے بتلائیں؟ نہیں، پہلے مجھے بتاؤ کہ 1 دن رہے یا 2 دن رہے، تمہیں کیا فائدہ ہے؟ میں اس سوال کرنے کا تمہیں کیا فائدہ ہے؟ 1 گھنٹہ رہے تو آگ ہے نا، تم 1 گھنٹے کے لیے رہ کے دکھاؤ آگ میں ذرا۔ دن تو بڑی چیز ہے، اتنا آتا ہے کتابوں میں کہ ایامن، کئی دن رہے، لیکن کتنے اللہ عالم۔ جو چیز ایک اللہ قرآن نہ بتائے، حضور نہ بتائے، ہم گھر سے بنا کے بتائیں۔ اور اگر ڈھونڈے بھی تو تمہیں فائدہ کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھاؤ۔ کیا کرے آدمی؟ بس ایک ہے کہ سوال کرنا ہے، چاہے کوئی ہو، پتہ تو لگے میں نے پوچھا، یہ نہیں پتا کہ میں بہت بڑا جاہل ہوں کیا پوچھ رہا ہوں۔ نے بندے کو پاؤں پہ چلا ہے، سر پہ کیوں نہیں چلاتا؟ یہ بھی تو سوال ہے۔
لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہے، یا اس طرح پھروائیں یا سارے بال کٹوائیں۔ کا لڑکا فوت ہو گیا، عمرہ کرنا کون کرے؟ کرو، ان کے لیے دعا بھی کرو، عمرہ بھی کرو، سب کچھ کرو۔ امی کیا کہہ رہا ہوں، تم جانو، تمہاری امی جانے، ہم کیا کریں؟ لوگ آدھے روزے مکے میں رکھے یا مدینے میں اور آدھے پاکستان میں، تو جتنے روزے کا فرق آئے گا وہ پورا کرو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تو نیچے چادر مبارک باندھی ہے اور اوپر کرتا مبارک پہنا ہے، لیکن شلوار خریدنا آپ کا ثابت ہے کہ آپ نے شلوار خریدی اور فرمایا کہ بہت اچھا لباس ہے، پہنا نہیں ہے۔ مرد مونچھ کو مونچھ مناؤ، داڑھی بڑھاؤ، کالی مہندی نہ لگاؤ، سر کے بال رکھے مرد سنت ہے، بالکل سنت ہے۔ بغیر گرامر کی کتابیں صرف اور نحو بخاری پڑھ سکتا ہے، صرف کو تم نے ایسے لکھا ہے جیسے صرف پاؤڈر لکھتے ہیں، صرف سین سے نہیں ہوتی، سواد سے ہوتی ہے۔ جب تمہیں یہ نہیں پتا بخاری مسلم تم کیا سمجھو گے؟ یہی تو جھگڑا ہے آج کل کہ پڑھے ہوئے الف بے نہیں ہے، کہتے بخاری شریف میں حدیث ہے۔ اگر ایک مسجد میں نماز ہو جائے، اسی جگہ نماز نہ کرو، دوسری جگہ ہٹ کے کرو۔ عورت احرام کی حالت میں مرد آگے آ جائیں تو کپڑا لٹکا لیں۔ بعض لوگ صفیں بناتے ہیں، درمیان میں جگہ خالی ہوتی ہے، بالکل گناہ ہے، صف ملا کے بنائیں۔ اگر آدمی نے صفا مروا دوڑا ہے، 2 یا 3 چکر کے بعد اس کو وضو کی ضرورت ہو گئی، چلا گیا، وضو کیا، نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ لی، پھر جہاں چھوڑا وہاں سے شروع کر کے باقی چکر پورے کر دے۔ لیلۃ القدر جو ہے 21، 23، 25، 27 کو ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں فرق ہے تو وہاں لیلۃ القدر اللہ دوسری نہیں بنا سکتے، بس ایک اللہ نے کہا کہ ایک ہی رہے گی پوری کائنات میں۔ تمہارے ہاں رات تو اور آ جاتی ہے، لیلۃ القدر بھی اور آ جائے گی۔ جو حرم میں ہے کہتے ہیں آب زمزم نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں زمزم ہے، تم نہیں سمجھتے ہو، اللہ ہدایت دے۔ ایک دن میں اگر 2 عمرے کریں، نفلی عبادت ہے، تمہاری مرضی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر پہلے کس پیغمبر نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم، قرآن یہی بتاتا ہے۔ مدینے سے آئی ہے تھا، وہاں سے نیت نہیں کی، مکے میں آ گئی، مکے میں آنے کے بعد پھر جب پاک ہوئی ہوٹل سے نیت کر کے عمرہ کر لیا، ہوٹل کی نیت والا عمرہ تو ہوتا ہی نہیں، وہ جو چھوڑا ہے مدینے سے اس کی دم پڑ گئی، عمرہ اس کو مسجد عائشہ سے کرائیں۔ کے لیے عمرہ کرنا ہے کرے، تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انشاءاللہ زندگی تو درس جو ہے جمعہ کی شام کو ہوگا، کیونکہ کل میرے رباط کا مسئلہ ہے مدینے پاک میں، انشاءاللہ اللہ آسان کر دے، تو بہرحال زندگی باقی تو انشاءاللہ باقی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم نور وجوهنا بنور الايمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقران، اللهم يسر امورنا، فرج همومنا، اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا سميع الدعاء، يا مستجيب الدعوات. اللهم استرنا بسترك الجميل. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.